الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم۔ اونچا ہوا کچھ اور بھی معیار صحابہ، اونچا ہوا کچھ اور بھی معیار صحابہ، صدیق بنائے گئے سالار صحابہ، صدیق بنائے گئے سالار صحابہ، سرکار کے انصار ہیں اصحاب محمد، صد شکر کے ہم لوگ ہیں انصار صحابہ۔ بس بس یہ اگر اور مگر اور چنانچہ، بس بس یہ اگر اور مگر اور چنانچہ، ہم سے نہ سنا جائے گا انکار صحابہ۔ بس بس یہ اگر اور مگر اور چنانچہ، ہم سے نہ سنا جائے گا انکار صحابہ۔ اب لوگ ہمیں دیکھ کے کہہ اٹھتے ہیں نادر، اب لوگ ہمیں دیکھ کے کہہ اٹھتے ہیں نادر، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ، ہمارا مادر علمی ہمارا گھر، ہمیں جان سے پیارا مرکز جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کا عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ عظیم اجتماع اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور استاد محترم دعا ہے قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ تھے، آج وہ نہیں رہے، اجتماع جاری ہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، اجتماع قیامت تک جاری رہے گا۔ میں نے پچھلے سال بھی اپنے شیخ کے متعلق چند جملے کہے تھے، اور میں یہاں سبق سنانے آیا ہوں، تقریر کرنے کی جرت نہیں ہے مجھے۔ میرے اکابر، میرے اسلاف، میرے اساتذہ سٹیج پر بیٹھے ہیں، میں ایک ایک کا نام لوں گا، وقت بہت چلا جائے گا۔ استاد العلماء، مفکر اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث بس تفسیر، مفتی اعظم پنجاب، حضرت ہر دل عزیز شخصیت، لاکھوں کروڑوں دلوں میں دھڑکنے والی ایک عظیم شخصیت، ہمارے روحانی باپ، ہمارے محسن، ہمارے مربی، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں تعظیم نعمت کے طور پہ کہوں گا، آپ کا نام لیتے ہیں فخر ہوتا ہے، آپ کا نام لیتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا نام لیتے ہیں جرت پیدا ہوتی ہے، آپ کا نام لیتے ہیں غیرت کا سبق ملتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، آپ غیرت کی علامت ہیں، آپ جرت کی علامت ہیں، آپ بہادری کی علامت ہیں۔ ان سب بہادروں کی ایک بہادری ہے، اور اس سب سے بڑی بہادر شخصیت کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ میرا جملہ خانپور والوں دل پہ لکھنا، میں نہیں کہتا، پاکستان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا، تو
طول و عرض کے اکابر علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا ملک میں کوئی مسئلہ بنے، کوئی بے ایمان، کوئی دجال میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، میدان میں سب سے پہلے اٹھنے والی آواز کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ کوئی دجال صدیق کی خلافت پہ حملہ کرے، پہلی آواز کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ کوئی بے ایمان خطاب کے بیٹے کا پتلا جلائے، پہلی آنے والی آواز کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ کوئی دجال میرے نبی کے اس دور داماد پر تبرہ کرے، پہلی آواز کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ کوئی حیدر کرار پر طنز کرے، اعتراض کرے، برا بلا کہے، پہلی آواز کا نام مفتی حبیب الرحمن درخواستی ہے۔ آج پوچھوں گا، آج سوال کروں گا، آج دست بدستہ گزارش کروں گا، استاد محترم بتاؤ تو صحیح، کوئی مسئلہ بنے، کوئی مسئلہ ہو، کہیں کوئی خرابی ہو، کوئی غلط بات کرے، کوئی تنقید کرے، کوئی اعتراض کرے، آپ ہی میدان میں نظر آتے ہو، آپ ہی آواز اٹھاتے ہو، آپ ہی سوشل میڈیا پہ آتے ہو۔ مجھے ایک نے کہا مولانا صاحب 12 چنال میں مسئلہ بن گیا، سوشل میڈیا اٹھاؤ، یقیناً مفتی صاحب کا بیان آ گیا ہوگا۔ ایران میں مسئلہ بنا، آپ سوشل میڈیا اٹھاؤ، یقیناً مفتی صاحب کا بیان آ گیا ہوگا۔ پاکستان کراچی شہر میں ایک شخص نے حضرت معاویہ پہ تبرہ کیا، آپ سوشل میڈیا اٹھاؤ، مفتی صاحب کا بیان آ گیا ہوگا۔ استاد محترم اس درد کی وجہ بتاؤ، اس محبت کی وجہ بتاؤ، اس عشق کی وجہ بتاؤ، اس پیار کی وجہ بتاؤ، اس عقیدت کی وجہ بتاؤ، تو میرے بزرگ، میرے استاد، میرے مربی، میرے محسن مجھے جواب دیتے، بیٹا ان کانٹوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بزرگوں سے چلا چلا آیا ہے، بڑے بھائی تھے، پھر ان سے بڑے تھے، پھر حضرت درخواستی تھے، پھر ان کے بزرگ تھے، پھر ان کے بزرگ، حضرت صاحب یہ سلسلہ چلے گا تو علی تک جائے گا، علی سے چلے گا تو نبی تک جائے گا، نبی سے چلے گا تو خدا تک جائے گا۔ خانپور والوں تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس ہوائی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ہوائی دعویٰ نہیں ہے، ہمارے اکابر کی زبانوں سے نکلنے والا ایک جملہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ساؤنڈ والا بھائی، استاد محترم آپ ہر فتنے کے خلاف، آپ ہر بے ایمان کے خلاف، آپ ہر دجال کے خلاف، آپ ہر کذاب کے خلاف میدان میں آئے۔ میں آج ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، خانپور والوں دل پہ لکھنا، میں نے حضرت جنگوی کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت فاروقی شہید کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت قاسمی کو نہیں دیکھا، علامہ ضیاء القاسمی کو نہیں دیکھا، عبدالشکور دین پوری نہیں دیکھا، حضرت درخواستی نہیں دیکھا، حضرت بخاری نہیں دیکھا، آپ کو دیکھا۔ میں نے کہا اللہ، اس ایک شخص میں مجھے اللہ نے بزرگوں کی زیارت کرائی، اور اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، میں اعلان کرتا پھرتا ہوں، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، مجھ پر اللہ کا انعام ہے، مجھ پہ رب کا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کے قدموں سے وابستہ کیا ہے، اللہ نے مجھے آپ کی چار دیواری سے وابستہ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، پاکستان کے کسی کونے میں جو آپ کا حوالہ دو، اگلا بندہ اور سوال نہیں کرتا، اسے پتہ ہے مفتی حبیب نے کہا ہے کافی ہے، اسے پتہ ہے میرے بزرگوں کی بات ایسے نہیں ہوا کرتی، میرے اکابر کی بات جو نہیں ہوا کرتی۔ یہ میرے بزرگ ہیں، اور میں سوچتا ہوں اللہ میرے بزرگ ایسے ہیں، محمد کے زمانے کے بزرگ کیسے ہوں گے، اور میرے بزرگ ایسے ہیں، حضور کے دور کے بزرگ کیسے ہوں گے، اور میں نبی کے دور کے ایک بزرگ کی بات کرنے چلا ہوں، پہلے کی بات کرنے چلا ہوں، پہلے مہینے میں کرنے چلا ہوں، پہلے کی بات کرنے چلا ہوں،
اور 2025 میں دوسری تقریر کر رہا ہوں، لیکن تقریر پہلے کی کرنے آیا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس کو پہلا میں مانتا ہوں اسی کو پہلا میرے بزرگ مانتے، جس کو پہلا میرے بزرگ مانتے اسے پہلا ہمارے اکابر مانتے، اور جسے پہلا ہمارے اکابر مانتے اس کے لیے فیصلہ خدا کا بھی یہی ہے، مصطفیٰ کا بھی یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، حضرت درخواستی، علماء حق، علماء دیوبند۔ مولانا نواز صاحب اسٹیج پہ ہیں، ہوٹل پہ، کاش وہ اسٹیج پہ ہوتے، اچھا ہوتا۔ سیکیورٹی انچارج ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ہمارے بھائی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ جملہ میں ان کو دیتا، اور جملہ کیا ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا ابو بکر صدیق کا نمبر 4 ہے۔ حضرت ندیم صاحب، میں ایک طالب علم ہوں، میرا جملہ بھی طالب علمانہ ہے، میں ذوق والا آدمی ہوں، شوق سے آپ لوگوں سے سنتا ہوں اور ذوق میں آگے کہہ دیتا ہوں۔ میں ذوق والا آدمی ہوں، میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا، اس نے کہا 4 نمبر، میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا پکی بات ہے مانتا ہے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا جب مانتے ہو اتنے لوگ شہید کیوں کروائے؟ اور جب مانتے ہو اتنے لوگوں کو ذبح کیوں کروایا؟ میں نے کہا ٹھہر جا، میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری۔ میں نے کہا 4 مانتا ہوں، خلافت کی بات نہیں ہو رہی۔ نانا خانپور والا سبحان اللہ نہیں ہے تمہاری، مجھے غیرت مند کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، مجھے بہادروں کی آواز آنی چاہیے، مجھے دلیروں کی آواز آنی چاہیے، مجھے پنڈال میں بیٹھے ایک ایک حق نواز کی آواز آنی چاہیے، اور یوں نہیں آنی چاہیے مردوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زندہ دل لوگوں، تمہاری تاریخ ہے، لوگ تمہیں تاریخ سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اپنی تاریخ کو خراب نہ کرو۔ اس نے کہا کیا بات ہے اگلی؟ میں نے کہا بات خلافت کی نہیں ہے۔ اس نے کہا 4 کیسے مانا؟ میں نے کہا پہلا نمبر خدا کا، دوسرا مصطفیٰ کا، تیسرا تمام انبیاء کا۔ کیا بات، کیا بات ہے، حق۔ اور اگر بات خلافت کی جائے گی تو وہ پہلا تھا، پہلا ہے، پہلا رہے گا۔ کسی کا باپ بھی اس سے پہلا نمبر چھین سکتا۔ اور زور سے، اور زور سے، ہاتھ ہلا کے نہیں کا اشارہ آنا چاہیے، کسی کا باپ بھی صدیق سے پہلا نمبر چھین سکتا۔ میں آج تو آپ کو ٹوٹ کے ریوڑ آیا۔ کیا بات، بہت خوب۔ حضرت ندیم صاحب پھر جملہ آپ کی طرف۔ ایک شخص نے کہا غار میں صدیق نے 102 سوراخ میں سے 101 بند کیے۔ حضرت میں جس گاؤں میں ہوں اس کا نام بھی 102 ہے، اور جس غار کی بات ہے اس میں سوراخ بھی 102 تھے۔ 102 میں سے 101 سوراخ صدیق اکبر نے بند کیے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو چادر صدیق اکبر کے کندھوں پہ تھی، اس زمانے اس کی قیمت کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا اس دور میں اس چادر کی قیمت 18 لاکھ روپے۔ کتنی چادر ہے؟ اور جڑا 18 لاکھ دی چادر دے نبی دی محبت ٹوٹے کریں دے عام تا نہ ہو سی، وہ چھوٹا جیاں تا نہ ہو سی، وہ کم معمولی تا نہ ہو سی، وہ پنڈو تا نہ کھسے سی۔ واہ کیا بات ہے، اور کیا بات ہے، پنڈو تا نہ کھسے سی، قبضہ تا نہ کرے سی، باغ تا نہ کھسے سی۔ جڑا 18 لاکھ دیاں چادنا ٹوٹے کرے سی، والنبی کو دے سی بھی کیا نام ہے ٹوٹے کی تھی بیٹھا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ چادر کے ٹکڑے کیے، 101 سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا، صدیق نے ایڑی رکھی۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، لمبا ہے۔ گود ابو بکر ہے، دیدار مصطفیٰ ہے۔ بعض علماء سے، بزرگوں سے میں نے سنا ایک کالا سانپ آیا، صدیق کی ایڑی پہ اس نے ڈنگ مارا اور اس ڈنگ نے اثر کیا، وہ ایڑی سے چلتا ہوا، پنڈلی سے چلتا ہوا، کمر مبارک سے چلتا ہوا، جسم سے گزرتا ہوا سر تک پہنچا، تو صدیق کی آنکھ سے قطرہ نکلا۔ کیا نکلا؟ میں نے ندیم صاحب سے سنا صدیق حضور کے مثل تھا، صدیق محمد کے مشابہ تھا، صدیق محمد جیسا تھا۔ میں یوں نہیں کہہ رہا، میں بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں اس پر دلیل دے رہا ہوں وہ کیوں تھا۔ جب حضور بیدار ہوئے، حضور کی آنکھ مبارک کھلی، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ صدیق نے بتایا، حضور نے پھر وہاں لعاب لگائی۔ کیا لگائی؟ زور سے۔
سپیکر والے دی تھوڑی آواز تو کھولتا میرا بھرا. وہاں کیا لگائی حضور نے؟ لعاب لگائی. پھر اس لعاب نے اس زہر کے پیچھے اثر شروع کیا, ایڑی سے, پنڈلی سے, جسم سے ہوتا ہوا وہ لعاب کا اثر بھی یہاں تک پہنچا. میں جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کرنا, یہاں تک نہیں پہنچا بلکہ یہاں تک پہنچا. یہاں تک نہیں پہنچا, پھر وہ صدیق کے چہرے پہ آ گیا. جب وہ صدیق کے چہرے پہ آیا, مدینے پہنچے, وہ جو بچیاں کہہ رہی تھی طلال بدر علینا, آنے والا آ کے پہلے صدیق سے مصافحہ کرنے لگا, ملنے لگا, ہاتھ ملانے لگا, اظہار محبت کرنے لگا. کسی نے سوال کیا, پوچھا تو ہوگا ابو بکر دنیا کو بتاؤ, لوگوں کو بتاؤ, زمانوں کو بتاؤ, دور کو بتاؤ, ہر ایک کو بتاؤ, بزرگوں کو بتاؤ, اولیاء کو بتاؤ, اتقیاء کو بتاؤ, اصفیاء کو بتاؤ, نیکوکاروں کو بتاؤ, ہر علم کو بتاؤ, ہر دانش کو بتاؤ, ہر وکیل کو بتاؤ, ہر جج کو بتاؤ, پروفیسر کو بتاؤ, یا والوں کو بتاؤ, واہ والوں کو بتاؤ, آنے والوں کو بتاؤ, جانے والوں. ابو بکر بتا تو صحیح. ابو بکر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر ابو بکر نے کندھے سے چادر اتار کے نبی پہ تان کے دنیا کو پیغام دیا, لوگوں اسے غلام کہتے ہیں, اسے آقا کہتے ہیں. میں نے پھر چادر کا ذکر کیا, وہ چادر ٹکڑے ہو گئی تھی, پھر آ گئی چادر, پھر آ گئی. اور میرا ندیم صاحب بزرگوں سے سوال ہے, یہ جو 3 دن غار کے گزرے, 3 دنوں میں کیا ہوا ہوگا؟ اکیلا نمبر صدیق کا تھا کہ گود ابو بکر ہو, چہرہ مصطفیٰ ہو. صدیق کا آرام کا نمبر نہیں آیا ہوگا. میں حضور کی تعلیمات کی بات کروں, توجہ, میرے محبوب کی تعلیمات ہے. خطاب کا بیٹا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, کیسر و کسرا کستم, تو آپ فلسطین پہنچے, آپ اقصی پہنچے, اونٹ کی مہار عمر کے ہاتھ میں ہے. غلام کا نمبر سواری پہ بیٹھنے کا آ گیا, غلام منت کرنے لگا, حضرت صاحب ایسا نہ کریں, یہودیوں پہ غلط اثر پڑے گا, ایسا نہ کریں, دشمنوں پہ غلط اثر پڑے گا, ایسا نہ کریں, کافر کچھ اور سمجھیں گے, آپ اوپر بیٹھیں, میں پیدل چلوں گا. خطاب کا بیٹا کہتا ہے یہ مصطفیٰ کی تربیت نہیں ہے, تیرا نمبر ہے تجھے بیٹھنا پڑے گا, میرا نمبر ہے مجھے چلنا پڑے گا. آپ اندازہ لگاؤ, اگر نبی خطاب کے بیٹے کو یہ تعلیم دیں تو غار میں کیا 3 دن 3 راتیں اکیلی گود ابو بکر کی ہوگی. میں نے کہا نمبر لگا ہوگا. یوں ہی ندیم صاحب نے نہیں کہا, ابو بکر محمد کی مثل تھا, اور کبھی آنکھ آقا کی ہوگی, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. کبھی آنکھ حضور کی ہوگی, کبھی چہرہ ابو بکر کا ہوگا. کبھی آنکھ ابو بکر کی ہوگی, چہرہ. اور صدیق نے جب حضور کی محفل میں بیٹھا تھا نا, حضور نے فرمایا صدیق مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, الطیب والمرأۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے نماز پسند ہے, نیک عورت پسند ہے, خوشبو پسند ہے. صدیق نے کہا کہ مجھے بھی 3, مجھے بھی اور مجھے بھی. صدیق تڑپ کے کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ, اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو, چہرہ محمد عربی کا ہو. اللہ مال ابو بکر کا ہو, خرچ مصطفیٰ کریں, ابو بکر کا سمجھ کے نہیں اپنا سمجھ کے. اللہ بیٹی ابو بکر کی ہو, نکاح میں محمد عربی کے ہو. رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر تیری وفاؤں پہ صدقے, تیری محبت پہ صدقے, تیرے پیار پہ صدقے, تیرے عشق پہ صدقے, تیری الفت پہ صدقے, تیری اداؤں پہ صدقے, تیرے کردار پہ صدقے. گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا رب تجھے تیرے نبی کے ساتھ ایک رات اکٹھا کرے گا. مکے کے کافر ڈھونڈتے رہیں گے, ابو بکر دیدار کرتا رہے گا. ابو بکر دیدار. جی تھوڑا جی ابھی ٹائم ہے کیا نا, تھوڑا نہیں ہے اس سے پکی گا. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ استادہ میں کہوں, استادہ نال میرا تھوڑا دیا لاڈ ہوں دے, اے لاڈ میں 5 منٹ گھندا پیوں. استاد جی
اللہ آپ کو بہت جزا خیر دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری بات ختم. کسی نے کہا ابو بکر پہلے دن آیا تھا جب اعلان ہوا. میں نے کہا غلط بات ہے, یہ عالم ارواح میں ساتھ تھا. علماء بیٹھے پوچھ لینا, یہ بچپن میں ساتھ تھا. علماء بیٹھے پوچھ لینا, جب ابو طالب یہ 60 لوگوں کا قافلہ لے کر شام جا رہے تھے, اس قافلے میں ابو بکر بچپن میں ساتھ تھا. شام راستے میں ایک یہودی راہب سے ملاقات ہوئی جس نے دسترخوان پہ دعوت دی تھی. ابو بکر کو جس نوجوان آقا کو جس نوجوان کے ساتھ واپس بھیجا گیا, مہر نبوت کو دیکھنے کے بعد جس جوان کا انتخاب ہوا, تاریخ نے کہا یہ ابو بکر تھا. ابو بکر حضور کو مکے لے کے آیا, اس وقت ساتھ تھا, پھر یہ مکہ میں ساتھ تھا, یہ بچپن میں ساتھ تھا, پھر یہ لڑکپن میں ساتھ تھا, یہ جوانی میں ساتھ تھا. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے یہ ابو بکر ساتھ تھا. 40 سال کے بعد ایک دن ایسا آیا جب آپ نے اعلان فرمایا, ابو بکر شام جا رہا تھا, راستے میں تھا, راستے سے واپس آ گیا. وہ 300 سال کے بزرگ, راستے میں ملاقات ہو گئی. اس نے بتایا ابو بکر تیرا نام اگر عبداللہ ہے, بابا کا نام قحافہ ہے, اگر تو مکہ سے آیا پھر شام نہ جا, واپس جا. آج کا دن ہے, میرا علم کہتا ہے, میری کتابیں کہتی ہیں, میرا مذہب کہتا ہے, میرا دین کہتا ہے, واپس چلا جا. آج آخری نبی اعلان نبوت کرے گا, اور جب تک تو جا کے اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا, خدا تجھ سے پہلے کسی اور کو کلمہ پڑھنے نہیں دے گا, کلمہ پڑھنے نہیں دے گا, ایمان لانے نہیں دے گا, عاشق بننے نہیں دے گا, دیوانہ بننے نہیں دے گا, پروانہ بننے نہیں دے گا, عاشق بننے نہیں. اور یارو سمجھو یہ ابو بکر ہے, اسے سمجھو یہ صدیق ہے, اسے سمجھو یہ دیوانہ ہے, اسے سمجھو یہ عاشق ہے. اور میں یوں ہی ابو بکر پہ تڑپتا نہیں ہوں, مرتا نہیں ہوں, جان نہیں دیتا اس کی محبت سے سرشار. میں یوں نہیں ہوں, مجھے پڑھایا ہے, مجھے سکھایا ہے, مجھے سمجھایا ہے, اس کے بعد جا کے میں آج ابو بکر کی محبت کے لیے اتنا تیار ہو گیا. آج اپنے استادوں کی موجودگی میں کہتا ہوں, اللہ مرنا چاہتا ہوں, تڑپنا چاہتا ہوں, ذبح ہونا چاہتا ہوں, قربان ہونا چاہتا ہوں, وجود کٹوانا چاہتا ہوں, ہتھکڑی بیڑی پہننا چاہتا ہوں, سسکیاں لینا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں, جان دینا چاہتا ہوں, وجود کو لہو لہو کرانا چاہتا ہوں. سوال کرنے والے سوال کریں گے, اور کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ استاد جی ابو بکر کے لیے, صدیق کے لیے, پہلے کے لیے, عاشق کے لیے, دیوانے کے لیے, پروانے کے لیے, مستانے کے لیے, یار کے لیے, رفیق غار کے لیے, رفیق مزار کے لیے, رفیق ہجرت کے لیے, رفیق سفر کے لیے. آج بھی جو آقا کے ساتھ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میں موجود ہے, اس کے لیے تڑپنا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, اللہ کے نبی ابو بکر سے کہتے ہیں, ابو بکر ایک دور ہوگا, ایک وقت ہوگا, لوگ تبرہ کریں گے, لوگ اعتراض کریں گے, لوگ گالی دیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, لیکن اللہ کچھ لوگ پیدا کرے گا, وہ تیری محبت میں, تیرے پیار میں, تیرے عشق میں, تیری دیوانگی میں بچے یتیم کروائیں گے, بیوی بیوہ کروائیں گے, ہتھکڑی بیڑی پہنیں گے, جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. ابو بکر اتنا تو بتا, کل قیامت کے دن تو انہیں کیا دے گا؟ نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صدیق اکبر, مصطفیٰ کے ہم سفر, سالانہ اجتماع جامع عبداللہ بن مسعود. صدیق بتا کل قیامت کے دن کیا دے گا؟ علماء بیٹھے, میرا جملہ سننا. میں ایک طالب علم ہوں, آپ کے قدموں کی خاک ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ کا نوکر ہوں. اللہ کی قسم آپ کی عظمتوں پہ اس ناچیز کو مر جانے کا دل کرتا ہے. آپ کے مجھ پر احسان ہے, میں نکمہ تھا, میں نکارہ تھا, میں تو کچھ نہیں تھا, مجھے جانتا کوئی نہیں تھا, میری حیثیت کوئی نہیں تھی, میرا تو وقار کوئی نہیں تھا, میری تو پہچان کوئی نہیں تھی. یہ عزتیں آپ کا صدقہ ہے, یہ عزتیں آپ کی دین ہے, یہ آپ کی دعائیں ہیں, یہ آپ کے بات ہے, یہ آپ کے پیغام ہے. استاد جی آپ کو یاد ہوگا, آپ ہی نے مجھے کہا تھا, بیٹا پریشان نہیں ہونا, اللہ تجھے عزتیں دے گا. آپ کی دعائیں ہیں, اللہ نے عزتیں دی ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا. ندیم صاحب پورا ملک پھرتے ہیں, میرے بزرگ ہیں, میرے محسن ہیں, میرے جگر کے بڑے قریب ہیں, مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, مجھے بیٹا سمجھتے ہیں. ملک کے پورے پاکستان کے کہاں کہاں جاتے ہیں, ان سے پوچھیں, اللہ کی قسم ان کے اس ناچیز, اس نکمے بچے کو پاکستان جانتا ہے. میں یوں نہیں کہہ رہا, یہ میرے استادوں کی دعائیں ہیں. اور میں آج جامعہ عبداللہ بن مسعود سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء سے ہاتھ جوڑ کر, پاؤں پکڑ کے دست بدستہ گزارش کرنا چاہوں گا, اس مرد کلندر کے قدموں کا حیا کرنا, اس بزرگ کی سفید ریشی کا حیا کرنا. اللہ کی قسم بہت نکمے ہیں, لیکن جو اس نے کہہ دیا ہم نے اسے اپنی آخری لائن بنا لیا, جو اس نے کہہ دیا ہم نے اس پہ عمل کیا. اور انشاءاللہ استاد محترم جب تک سانس میں سانس رہے گی, آپ کے ایک ایک فرمان پہ عمل کیا جائے گا, انشاءاللہ کیا جائے گا, اور کیا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, میرا ایمان ہے, میں ذوق والا آدمی ہوں, میں جملہ کہہ رہا ہوں,
کل قیامت کا دن ہوگا. حضور فرمائیں گے ابو بکر انہیں بلانا, اپنی نیکیوں کی چوتھائی دینا. میرا ایمان ہے صدیق کہے گا حق نواز ادھر آؤ, اشار ادھر آؤ, مختار ادھر آؤ, اعظم طارق ادھر آؤ, شعیب ندیم ادھر آؤ, اظہار ادھر آؤ. میرا ایمان ہے, میرا تخیل ہے, میرے جذبات ہے. پردے میں ماں عائشہ کہیں گی ابا جان میرے بیٹے حق نواز کو اپنی چوتھائی بھی دے دو, عائشہ کی چوتھائی اپنی چوتھائی بھی دے دو, عائشہ کی چوتھائی بھی دے دو. آپ کو پتہ ہے میدان معاشر میں 3 سوال ہوں گے. آخری بات ہے, توجہ. کتنے سوال ہوں گے؟ قبر کے 3 ہیں, معاشر کے 3 ہیں. معاشر کا پہلا سوال ہے نماز, دوسرا سوال ہے زندگی, تیسرا ہے مال. صدیق سے کوئی سوال نہیں ہوگا, صدیق سے کوئی سوال اگر ہوا بھی تو پہلا سوال کون سا ہے؟ نماز. جرا آپ پڑھ دیں, سر تہلاؤ. نماز کون سا سوال ہے؟ نماز. جب صدیق کی باری آئے گی نا, حالانکہ سوال نہیں ہوگا, اگر ہوا تو صدیق کا جواب سنو. اللہ کیڑی نماز دا حساب دے وہاں, اللہ کون سی نماز کا حساب دوں؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ربا فجر سے لے کے عشاء تک نماز میں رہنے والے مقتدی کا نام ابو بکر ہے, امام کا نام محمد ہے. اللہ وہ نماز بتاؤں جس نماز میں حضور فرما رہے مروا ابا بکرن فلیصلی بالناس, عائشہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ آ جاؤ. اللہ کے نبی نے حکم دیا, میں مصلی پہ آیا. علماء بیٹھے ہیں, بعض روایات کے مطابق 17, بعض کے مطابق 21 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں. اس میں اللہ ایک نماز ایسی ہے, حضور آ گئے, میں مصلی چھوڑنے لگا. حضور نے فرمایا ابو بکر جتھا کھڑے کھڑا رہے, ابو بکر جدھر کھڑا ہے کھڑا رہے. وہ نماز ایسی تھی, حضور 2 قدم مجھ سے آگے بڑھے. اس نماز میں ابو بکر کے امام کا نام محمد ہے, صحابہ کے امام کا نام ابو بکر ہے. کیا نام ہے؟ اونچی کیا نام ہے؟ آواز سے کیا نام ہے؟ زور سے کیا نام ہے؟ شور سے کیا نام ہے؟ آواز سے بتا. اس نماز میں رہنے والے امام کا نام کیا؟ تیسرا سوال مال. یارو مال کی بات ہو, ابو بکر کا نام آ سکتا ہے؟ اور اگر مال کا حساب ابو بکر سے لیا جائے بات تغالیم ہو گئی ہے. مال کی بات صدیق سے نہیں ہوگی. اگر ہوئی تو صدیق رب کی عدالت میں کھڑا کہے گا اللہ کس مال کا حساب دوں؟ میں نے تو ٹاٹ کا لباس ہی پہن لیا تھا, جسم سے کپڑے اتار کے نبی کی خدمت میں رکھے تھے. اللہ کچھ نہیں بچایا تھا, تمنا کی تھی مال میرا ہو, خرچ حضور کرے اپنا سمجھ کے. میں تو چاہتا تھا میں کھڑا رہوں, حضور اٹھاتے رہیں, تقسیم کرتے رہیں, کبھی نبی کو مانگنا نہ پڑے. مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. ابو بکر یہ بھی گوارا نہیں کرتا, یہ بھی برداشت نہیں کرتا. لوگوں ہمیں ابو بکر سے محبت کی وجہ, ہماری ابو بکر سے پیار کی وجہ اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے, اس کا مقام ہے, اس کا رتبہ ہے. شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے. کام وہی, پیغام وہی, صرف نہ ہم بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حق بات پہ کٹتی ہے, کٹ جائے زباں میری اظہار کرے گا, ٹپکے گا لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں. بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. خدا بنا.